السلام علیکم دوستو، یہ بات ہے 1973 کی، جب عرب اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑنے کو تھی۔ ایسے میں ایک امریکی سینیٹر ایک اہم کام کے سلسلے میں اسرائیل آیا۔ وہ اسرائیل کے ساتھ اسلحے کو ڈیل کرنا چاہتا تھا۔ اسے فوراً اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈا مائر کے پاس لے جایا گیا۔ گولڈا مائر نے ایک گھریلو عورت کی مانند سینیٹر کا استقبال کیا اور اسے اپنے کچن میں لے گئی۔ یہاں اس نے امریکی سینیٹر کو ایک چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل کے پاس کرسی پر بٹھایا، چولہے پر چائے کے لیے پانی رکھا اور خود بھی وہیں آ بیٹھی۔ اس کے ساتھ اس نے توپوں، طیاروں اور میزائلوں کی بات شروع کر دی۔ ابھی بھاؤ تاؤ جاری تھا کہ اسے چائے پکنے کی خوشبو آئی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور چائے 2 پیالیوں میں انڈیلی، ایک پیالی سینیٹر کے سامنے رکھ دی اور دوسری گیٹ پر کھڑے امریکی گارڈز کو تھما دی۔ پھر دوبارہ میز پر آ بیٹھی اور امریکی سینیٹر سے باتیں کرنے لگی۔ چند لمحوں کی باتوں کے بعد بھاؤ تاؤ کے معاہدے طے پا گئے۔ اس دوران گولڈا مائر نے پیالی سمیٹی اور انہیں دھو کر واپس سینیٹر کی طرف پلٹی اور بولی، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ آپ تحریری معاہدے کے لیے اپنا سیکٹری میرے سیکٹری کے پاس بھجوا دیجیے۔ یاد رہے کہ اسرائیل اس وقت اقتصادی بحران کا شکار تھا، مگر گولڈا مائر نے کتنی سادگی سے اسرائیل کی تاریخ میں اسلحے کی خریداری کا اتنا بڑا سودا کر ڈالا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ خود اسرائیل کابینہ نے اس بھاری سودے کو رد کر دیا۔ اس کا موقف تھا کہ اس خریداری کے بعد اسرائیلی قوم کو برسوں تک دن میں ایک وقت کھانے پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ گولڈا مائر نے کابینہ کے ارکان کا موقف سنا اور کہا، آپ کا خدشہ درست ہے، لیکن اگر ہم یہ جنگ جیت گئے اور ہم نے عربوں کو پسپائی کرنے پر مجبور کر دیا تو تاریخ ہمیں فاتح قرار دے گی، اور تاریخ جب کسی قوم کو فاتح قرار دیتی ہے تو بھول جاتی ہے کہ جنگ کے دوران فاتح قوم نے کتنے انڈے کھائے تھے، روزانہ کتنی بار کھانا کھایا تھا، اس کے دسترخوان پر شہد، مکھن، جیم تھا یا نہیں، ان کے جوتوں میں کتنے سوراخ تھے یا ان کی تلواروں کی نیام پھٹے پرانے تھے۔ گولڈا مائر کی دلیل میں وزن تھا، لہذا اسرائیلی کابینہ کو اس سودے کی منظوری دینا پڑی۔ آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ گولڈا مائر کا اقدام درست تھا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اسی اسلحے اور جہازوں سے یہودی عربوں کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ جنگ ہوئی اور عرب ایک بوڑھی عورت سے شرمناک شکست کھا گئے۔ یہ بھی ایک عجیب حقیقت ہے کہ امت مسلمہ کو 20ویں صدی میں ٹکڑوں میں تقسیم کرنے میں 2 عورتوں کا ہاتھ رہا، یعنی عربوں کو ختم کرنے میں گولڈا مائر کا اور عجم کے مسلمانوں کو شکست دینے میں اندرا گاندھی کا۔ جنگ کے ایک عرصے بعد واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے گولڈا مائر کا انٹرویو لیا اور سوال کیا، امریکی اسلحہ خریدنے کے لیے آپ کے ذہن میں جو دلیل آئی تھی وہ فوراً آپ کے ذہن میں آئی تھی یا پہلے سے حکمت عملی تیار کر رکھی تھی؟ گولڈا مائر نے جو جواب دیا وہ چونکا دینے والا تھا۔ وہ بولی، میں نے یہ استدلال اپنے دشمنوں مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ میں جب طالبہ تھی تو مذہب کا موازنہ میرے پسندیدہ موضوع تھا۔ انہی دنوں میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات پڑھی۔ اس کتاب میں مصنف نے ایک جگہ لکھا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کے گھر میں اتنی رقم بھی نہیں تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل خریدا جا سکے، لہذا ان کی اہلیہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی زرہ بکتر رہن کر رکھی اور تیل خریدا۔ لیکن اس وقت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی دیواروں پر 9 تلواریں لٹک رہی تھی۔ میں نے جب واقعہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ دنیا میں بہت کم لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کی پہلی ریاست کی کمزوری اقتصادی حالت کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن مسلمان آدھی دنیا کے فاتح ہیں، یہ بات پوری دنیا جانتی ہے۔ لہذا میں نے فیصلہ کیا کہ اگر مجھے اور میری قوم کو برسوں بھوکا رہنا پڑے، پختہ مکانوں کی بجائے خیموں میں زندگی بسر کرنا پڑے، تو بھی اسلحہ خریدیں گے، خود کو مضبوط ثابت کریں گے اور فاتح کا اعزاز پائیں گے۔ گولڈا مائر نے اس حقیقت سے تو پردہ اٹھا دیا، مگر ساتھ ہی انٹرویو نگار سے درخواست کی کہ اسے آف دی ریکارڈ رکھا جائے اور شائع نہ کیا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے جہاں اس کی قوم اس کے خلاف ہو جائے گی، وہاں دنیا کے مسلمانوں کے موقف کو تقویت ملے گی۔ چنانچہ واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے یہ واقعہ حذف کر دیا۔ پھر وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا
یہاں تک کہ گولڈا مائر انتقال کر گئی اور وہ انٹرویو نگار بھی عملی صحافت سے الگ ہو گیا۔ اس دوران ایک اور نامہ نگار امریکہ کے 20 بڑے نامہ نگاروں کے انٹرویو لینے میں مصروف تھا۔ اس سلسلے میں اسی نامہ نگار کا انٹرویو لینے لگا جس نے واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے کی حیثیت سے گولڈا مائر کا انٹرویو کیا تھا۔ اس انٹرویو میں اس نے گولڈا مائر کا واقعہ بھی بیان کر دیا جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھا۔ اس نے کہا کہ اسے اب یہ واقعہ بیان کرنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی۔ گولڈا مائر کا انٹرویو لینے والے نے مزید کہا، میں نے اس واقعے کے بعد جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا تو میں عرب بدوؤں کی جنگی حکمت عملیاں دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ طارق بن زیاد جس نے جبل طارق کے راستے اسپین فتح کیا تھا، اس کی فوج کے آدھے سے زیادہ مجاہدین کے پاس پورا لباس نہیں تھا۔ وہ 72 گھنٹے ایک چھاگل پانی اور سوکھی روٹی کے چند ٹکڑوں پر گزارا کرتے تھے، اور یہ وہ موقع تھا جب گولڈا مائر کا انٹرویو نگار قائل ہو گیا کہ تاریخ فتوحات گنتی ہے، دسترخوان پر پڑے انڈے اور جم اور مکھن نہیں۔ مزید اس طرح کی تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔